السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ضحیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ ایک سورت قرآن پاک کی سورت ہے۔ یہ مرہم ہے دکھی دلوں کا، یہ ایک امید ہے، ایک خوشی ہے افسردہ لوگوں کے لیے، غمگین لوگوں کے لیے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آتے تھے اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کافی عرصہ گزر گیا، وہ نہیں آئے۔ تو مشرکین جو تھے، کافر جو تھے، انہوں نے بڑے تانے مارنے شروع کیے، انہوں نے بڑی باتیں بنانی شروع کی۔ تو انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی کو اس کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور ویسے بھی وہ کافی دیر سے وحی کا سلسلہ نہیں آ رہا تھا، تو وہ اس بات پہ بہت اداس تھے اور مس کر رہے تھے حضرت جبرائیل کو، وحی کو۔ تو پہلے ہی بڑے اداس تھے، لیکن جب ان کی باتیں سن کے وہ اور زیادہ غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ ضحیٰ نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی جب وہ روشن ہو، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ آخرت تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ جو دنیا ہے۔ تو اس میں اب ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ جو غمگین ہونا، افسردہ ہونا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اس میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا برا وقت آتا ہے تو انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یعنی کہ اس کی کر رہے ہیں آفتاب کی اور روشنی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ تو ہر جو برا وقت آتا ہے پر گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، پر آخرت تو آپ کی اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی ہے، لیکن آخرت میں اس سے بھی بہت زیادہ بہتر دے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت روتے تھے، بڑا پیار تھا ان کو اپنی امت سے، بہت ان کے غم میں روتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور البتہ تمہیں جلدی اتنا زیادہ دے گا کہ تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاؤ گی۔ دنیا میں کتنے انبیاء کرام آئے اور تمام عمر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے کہ اللہ میں آپ ہم سے راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ تو یہ کتنے بڑے ریوارڈ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، سورہ کوثر نازل کی اور حوض کوثر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا، میں اپنی امت کی پیاس کو سیراب کروں گا۔ اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جو امت ہوگی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں گے کہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا، رہنمائی کا سرچشمہ بنایا ہی بنایا، لیکن دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آخرت میں بھی آپ کو بہت زیادہ دوں گا، اور وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اب دیکھیں نا، کوئی بچہ اپنی ماں سے اگر گم ہو کر بھٹک جائے، تو وہ ماں بھی کتنی بے چین ہوگی، غمگین اداس ہوگی، اور بچہ بھی کتنا بے چین ہوگا۔ تو کوئی رہنما آئے اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ ملوا دے، تو کیا خوشی ہوگی اس بچے کی، اور کیا ہوگی اس ماں کی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما بن کر آئے، انہوں نے ہمیں روشناس کروایا اللہ کی ذات سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملوایا، جو 70 کا تو صرف ایک فگر ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے۔ ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے تھے، اور ہمارے پاس اللہ نے اتنے مہربان شفقت والے اپنے محبوب بھیجے، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا اور ہمیں ہمارے اللہ سے ملوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ٹیک کیئر کی، آپ کو پاسٹ میں بھی ٹیک کیئر کی، فیوچر میں وہ کیسے آپ کو چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی شفقتوں سے نوازا کہ حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، انہوں نے کتنی اچھی پرورش کی۔ پھر ان کے چچا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو طالب، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قدر محبت تھی کہ وہ کہتے تھے اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا میرے بھتیجے کی طرف، تو میں یعنی کہ میں خود اس سے نپٹوں گا، اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جو انسان ہے نا، وہ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے تم کوئی میٹر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ بدگمان کرتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ جو میسیج ہے یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ٹیسٹ اور ٹرائل لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پہ ٹرسٹ ضروری ہے، کبھی نیگیٹو نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس صرف ہوپ ہی ہوپ ہے۔ تو دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فتوحات دکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پہ کہیں پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی حفاظت کیا نہیں کی، تو اللہ اب کس طرح آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح ان کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ان کی غمگسار میں ان کی ساتھی تھی، ان کا ساتھ نبھانے والی، تو انہوں نے کتنا ان کا ساتھ نبھایا ہر موقع پر اور ہر طرح سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واوجدہ کا زوالن فاہدہ، اور اس نے پایا تم کو ناواقف راہ، پھر اس نے ہدایت دی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ درد محسوس کیا، یعنی کہ جو آپ کو اپنی امت کے بارے میں تھا، آپ کو ان کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اور واوجدہ کا عائلاً فاغنا، اور کیا پایا آپ کو تنگ دست اور پھر غنی کر دیا۔ یہاں غنی سے مراد کوئی مال و دولت نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت مال دل نہیں ہوتا، یعنی کہ غنی جو ہوتا ہے وہ کثرت مال سے نہیں ہوتا، بلکہ غنی وہ ہوتا ہے جو دل سے غنی ہو، اور جس کا دل راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دے دیا، ان کو دل کا غنی بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سب ہمیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کے قرآن پاک دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے ان کو غنی کیا۔ پھر کہا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم یتیم کو سختی نہ کیجیے یتیم کے اوپر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ ہی سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن نعمت اپنے رب کی اسے خوب بیان کیجیے۔ جب انسان خود درد میں ہوتا ہے نا، جس کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کا درد اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، تو وہ یعنی کہ یتیموں کا درد زیادہ اچھا سمجھ سکتے تھے۔ اور جب کوئی سوال کرے تو انکار نہ کرو، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کچھ سوال کیا ہو اور آپ نے انکار کیا ہو۔ تو یہ میسیج ہے، تو یہ ہم سب کے لیے میسیج ہے کہ سوالی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو ہمارے پر کرم اپنے رحم کیے ہوئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، ان کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو پہلا لیسن تو یہ تھا کہ غم جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو غم ہے یہ روحانیت کی سیڑھی ہے۔ غم کی سیڑھی پر چڑھ کر انسان دوسرے کے درد کو سمجھتا ہے۔ جب انسان خود درد میں ہوتا ہے تو پھر وہ دکھی دلوں کو، درد مند دلوں کو دیکھتا ہے، اور ان کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ میں آج سوچ رہی تھی کہ امی کی باتوں سے اللہ کی باتوں تک کا سفر۔ ہاں، مجھے میری ماں کا غم اور درد، میں ہر وقت ان کی باتیں کرتے کرتے یہ درد مجھے اللہ کے قریب کرتا گیا، اور میں جو آج آپ سے اللہ کی باتیں کر رہی ہوں، یہ میرا وہی سفر ہے جو امی کی باتوں سے اللہ کی باتوں کی طرف مجھے لے گیا۔ اس لیے غم کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہے، اللہ سے جب بھی مانگنا ہے تو خوب، یعنی کہ اللہ سے امید اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے، دل میں کوئی بدگمانی یا ڈاؤٹ نہ ہو، تو اللہ سے بالکل اس طرح مانگنا ہے کہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ اور اگلے لیسن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو شیطان ہے وہ انسان کو بدگمان کرتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کے لیے آپ کوئی خاص نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، دنیا میں بھی میں آپ کو دیتا ہوں اور آخرت میں بھی اتنا دیتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہمدردی کا سبق، پیار کا سبق دے رہے ہیں، تو کہ اگر آپ کوئی، یعنی کہ دکھی اگر کوئی دل ہے تو ہم اس کے اگر کچھ بھی نہیں ہم اس کو دیکھ سکتے تو ایک ہمدردی کا بول ہی بول دیں، پیار کی ایک تھپکی ہی دے دیں۔ پھر یہ میسیج ہے کہ اللہ اگر کسی کو ناپسند کرتا ہو تو اللہ اس کو اپنے قریب کیوں لے کر آئے گا؟
دیکھیں یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ یہ تو ایک سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ دیکھیں انسان اپنے گھر میں اسی کو مہمان بلائے گا نا جسے اس سے محبت ہوگی، یعنی کہ انسان کبھی اپنے کسی دشمن کو تو اپنے گھر میں نہیں بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ٹیسٹ لیتا ہے، ان کے ٹرائل لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے امتحان لیتا ہے، ان کے ٹیسٹ لیتا ہے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک وہ ایک دکھ سے، ایک غم کی کیفیت سے نہیں گزرتا تب تک وہ اللہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے مختلف ٹیسٹ اور ٹرائل لے کر اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ محبت ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے غم کو دور کرتے ہیں تو اللہ آپ کے غم کو دور کرتا ہے، اور غم دور کرنا ہو تو یہ عمل کریں کہ یتیم کی ٹیک کیئر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یتیم کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں آپس میں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جب بھی ہم اداس ہوں، غمگین ہوں، درد میں ہوں، تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کریں اور اس پہ غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ تو اس میں امید ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس میں اللہ کا پیار ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت تسلی دے رہے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بہت تسلی دیتی ہے، فکر نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بہت پیار کرنے والا ہے، تو وہ ہمیں بہت پیار سے بڑے تسلیاں دے رہا ہے۔ تو اس میں آپ غور و فکر سے کریں، پڑھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تسلیاں ہیں اور بہت حوصلہ ہے، اور بہت یہ دکھی دلوں کی مرہم ہے۔ ایک مایوس لوگوں کے لیے اس میں امید ہے۔ بس شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں، اور شیطان اگر آپ کو بہکانا چاہے، اللہ سے دور کرنا چاہے، آپ کے دل میں کوئی بدگمانیاں پیدا کرنا چاہے، تو اس کو دور بھگا کے بس اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں۔ صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، درمیان میں تیسرا کوئی نہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔